خدمت خلق کا ایک عام تصور کہ بھوکے کو کھانا کھلایا اور پیاسے کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا اور مریض کے لیے دوا دارو کا اور علاج معالجے کی سہولت فراہم کر دی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن خدمت خلق کا یہ دوسرا درجہ جو ہے صرف اسی کے سامنے آئے گا کہ جس کی آنکھیں کھل گئی ہوں، جو واقعتاً آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ اب اس کے اعتبار سے یقیناً اب یہ جو خدمت خلق کا مرحلہ ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم پر ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، خود غور کیجئے منطقی طور پر، کسی شخص کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تو آپ نے بجھا دی، اسے کھانا کھلا دیا۔ پیاس کی آگ تھی، پانی پلا دیا۔ لیکن اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ سموچا آگ کا ایندھن بننے والا ہے، اگر آپ کے علم میں ہے اور اس کی آپ فکر نہ کریں تو آپ کتنے کٹھور انسان ہوئے، کتنے سنگ دل انسان ہوئے۔ یہ آپ نے ایک وقت کی بھوک کی آگ اس کی بجھائی، لیکن آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ سموچا آگ کے اندر جلنے والا ہے، اس کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو پھر اگر کسی انسان کے دل میں ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی توانائیاں اپنی خود غرضی کے لیے صرف کر رہا ہو، اپنے لیے دولت جمع کرنے پہ صرف کر رہا ہو، اپنے لیے بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کرنے پر صرف کر رہا ہو۔ ہے تو یہی کچھ ہمارے پاس، کچھ توانائیاں، کچھ صلاحیتیں، کچھ قوتیں، کچھ وقت ہے، اور وہ وقت بھی ایسا کہ کچھ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے، کب موت کا بلاوا آ جائے اور ہماری یہ مہلت عمر ختم ہو جائے۔ اسی کو انویسٹ کرتا ہے انسان، اور انویسٹ کرے گا اسی چیز میں کہ جس کی اہمیت اس کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر ایمان واقعتاً پیدا ہو چکا ہے تو اب ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان کے لیے اب اس کے لیے توانائیوں کا، قوتوں کا جو مصرف ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں رہے گا کہ جتنے بھی اپنے ابنائے نو کو اس ہولناک عذاب سے بچا سکے بچا لیں۔